بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی عدت میں نکاح کا جو کیس تھا اس کی اپیل 2/7/2024 کے لیے پینڈنگ ہے۔ بینگ اے لاء اسٹوڈنٹ میں نے اس کیس کو اسٹڈی کیا تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو سب سے جو بڑی بات مجھے اس میں نظر آئی ہے کہ جو زیادہ تر ٹرائل میں ریلائی کیا گیا ہے 1992 CMR 1273 پہ، اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو عدت ہے اسے 39 ڈیز کنسیڈر کیا جائے اس اتھارٹی کے مطابق، اور چونکہ جو نکاح ہے وہ 48 ڈیز تقریباً اس کے بعد ہوا تھا تو وہ عدت پیریڈ کے ایکسپائر ہونے کے بعد ہوا ہے، لہٰذا یہ نکاح جو ہے وہ عدت کے دوران نہیں ہے، تو ہم پہ سیکشن 496 نہیں لگے گا۔ ہماری جو میرج ہے وہ ریگولر میرج ہوگی، وہ ان لافل میرج نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس ڈیفینس کو دیکھیں تو بشریٰ بی بی صاحبہ کے کیس میں یہ ڈیفینس اپلائیکیبل نہیں ہے، کیونکہ اب جب ہم نے طہر کو دیکھنا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کہ 3 طہر تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو یا 3 لیونر منتھس ہوتے ہیں یا 3 طہر ہوتا ہے۔ اب جو نیچے ڈیفینس لیا گیا ہے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اپنے ایج آف دا کلائنٹ کو بھی تو دیکھنا ہے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ 60-65 سال ان کی ایج ہے، وہ تو مینوپاز جو عورتوں میں ایک فنومینا ہوتا ہے اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں۔ دا اینڈ اور دا کمپلیٹ اسٹاپنگ آف دا menstruation از کالڈ مینوپاز۔ اب اگر فرض کیا، میں آپ کو سمپل کر کے بتاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کی ایویڈنس پہ فیصلہ ہونا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بدھ کو جو کچھ دیکھے گا اس کے مطابق وہ بتا دے تو ہم اس پہ فیصلہ کر دیں گے۔ بدھ کو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بینائی سے محروم ہو جائے، وہ اندھا ہو جائے، تو جب اس نے دیکھنا ہی نہیں ہے اس نے بتانا کیا ہے؟ کسی کے سننے پہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس دن پہ پرٹیکولر دن جب اس نے وہ سننا ہے وہ ڈیف ہو جائے تو اس نے کیا بتانا ہے؟ اب آپ آ تو رہے ہیں طہر کی طرف، طہر اگر کسی کو ہو ہی نہیں رہے، اگر وہ اس ایج سے ہی آگے نکل گیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو عدت ہے وہ 39 ڈیز کی کنسیڈر کی جائے اور پھر یہ سمجھا جائے کہ اس کا جو نکاح وہ عدت کے بعد ہوا ہے؟ یہ ڈیفینس تھوڑا سا سوچ کے لینا چاہیے تھا، اور تھوڑا سوچنا بھی پڑے گا اب پی ٹی آئی کے وکلاء کو کہ اب اپیل کے دوران انہوں نے کیا ڈیفینس لینا ہے۔ بہت سی اور باتیں جو ہو سکتی ہیں، اب 496 کو اگر آپ دیکھ لیں تو 2 میٹیریل ورڈ ہیں، ڈس آنیسٹلی، فریڈولنٹلی اگر کوئی شادی ہو تو کس کے ساتھ ڈس آنیسٹی ہوئی ہے، کس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ کیا خاور مانیکا صاحب کے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ خاور مانیکا صاحب کو 5 سال کے بعد وہ فراڈ یاد آیا ہے تو یہ تو اس میں کمپلیننٹ ہی نہیں بن سکتے تھے، اور اگر یہ کمپلیننٹ نہیں بن سکتے تھے تو آبجیکشن ریز ہونا چاہیے تھا کہ یہ بندہ کیسے اسے پروسیڈ آن کروا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم محمدن لاء کو دیکھیں تو محمدن لاء میں جو میرج ہے اس کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ ایک ویلڈ ہے جسے ہم صحیح کہتے ہیں، ایک وائڈ ہے جسے باطل کہا جاتا ہے، اور ایک irregular میرج ہے جسے ہم فاسد کہتے ہیں۔ عدت کے دوران اگر کوئی میرج ہوتی ہے تو وہ فاسد کے زمرے میں آتی ہے، وہ وائڈ میں یا وہ ویلڈ میں نہیں آتی۔ اب فاسد میرج اگر آپ محمدن لاء کو جا کے اسٹڈی کریں، اس کے پیراگراف 257 میں جو ڈی ایف ملا نے سارے وہ پرنسپل آف محمدن لاء ترتیب دیے ہیں، اس میں irregular میرج کو ڈیفائن کیا گیا، اور اس کے پیراگراف 267 میں اس کے ایفیکٹ بتائے گئے ہیں کہ irregular میرج کے کیا ایفیکٹس ہوں گے۔ اگر کوئی irregular میرج ہوتی ہے تو اس کے دوران اگر کوئی کنزمیشن ہوتی ہے وہ جائز ہے، اسے آپ فارنیکیشن کے زمرے میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں وہ جائز ہیں، وہ لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہوں گے، اور صرف ایک قدغن اس میں لگائی گئی ہے، صرف ایک اس میں پنشمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں irregular میرج والے، ڈیورنگ عدت اگر ان کی شادی ہو، یا اس کی اور بھی کافی انسٹینسز ہیں کہ کسے آپ irregular میرج کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی انہیریٹنس میں ایک دوسرے کے شریک نہیں ہوں گے۔ بس یہ صرف ایک پینل پروویژن دیا گیا ہے irregular میرج کا، اس کے علاوہ نہ کوئی اس میں کہ فورنیکیشن میں ڈال کے کسی قسم کی کوئی سزا اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، نہ کوئی اور سزا ہے۔ اگر وہاں پہ کسی قسم کی سزا نہیں سنائی گئی، نہ کوئی سزا ہے، تو پھر اسے کھینچ کے 496 میں لانا اور اس طرح سے اسے پنشیبل بنانا، دیٹ از ناٹ پراپر تھنگ۔ اور 496 جو ہے یہ اپلائیکیبل ہر بندے پہ جو پاکستانی سٹیزن ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچین ہے، چاہے وہ مسلمان ہے۔ اب اس کی شادی کیسے ریگولر ہوگی، irregular ہوگی، وہ محمدن لاء اگر یا مسلم پرسنل لاء یا ان کا جو اپنا پرسنل لاء ہو وہی ڈٹرمن کرے گا کہ یہ شادی لافل تھی یا نہیں تھی، یا اس کے کیا اس میں پروز اینڈ کونز ہو سکتے ہیں۔
ادروائز اس میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. ایک تو ڈیفینس کوئی اچھا لینا چاہیے تھا. اپیل میں بھی اب ان کے پاس چانس ہے کہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ڈیفینس لینا ہے. جو یہ ڈیفینس ہے یہ تو مینوپاز میں یہ تو ڈیفینس ہی اڑ جانا ہے کہ یہ بشرا بی بی کے لیے تو یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں, ان کے لیے اپلائیکیبل ہے ہی نہیں, وہ تو اس پہ کوالیفائی نہیں کرتی. جس بندے کو طہر ہوتے ہی نہیں ہے, بندی کو طہر ہوتے ہی نہیں ہے, تو اس کو آپ کیسے وہاں پہ لے جا سکتے ہیں کہ جی آپ اسے بھی کنسیڈر کر لیں کہ ان کی بھی جو عدت ہوگی وہ بھی 39 ڈیز کی ہوگی. تو یہ ڈیفینس تھوڑا سا پراپر ہونا چاہیے تھا. باقی چیزوں پہ تھوڑی سی ورکنگ ہو کہ 496 کو اگر اسٹرکٹلی اسپیکنگ دیکھا جائے تو وہ ایسے 50-50 پہ ہی کھڑا ہے.